لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ یہ دنیا قیامت کے بالکل قریب ہے، بس یہ دنیا اپنی عمر پورا کیا چاہتی ہے۔ قیامت کی بڑی علامات شروع ہی ہونے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قیامت قریب آ گئی اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ علامات صغریٰ احادیث میں جن کا ذکر ہے، اہل نظر جب دیکھتے ہیں تو وہ تمام علامات تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب کسی بھی وقت علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی۔ علامات کبریٰ میں 10 بڑی علامات بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک علامت، 3 علامتیں اس ترتیب سے ہوں گی کہ زمین میں دھنسنے کا ایک بڑا واقعہ مشرق میں ہوگا، دوسرا واقعہ مغرب میں ہوگا۔ ایسا یہ لگتا ہے دھنسنے کے واقعات تو بہت ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی بہت بڑا دھنسنے کا واقعہ ہوگا۔ مشرق کا علاقہ ہمارا ہے اور دوسرا مغرب میں زمین میں دھنسنے کا بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک زمین میں دھنس جائے۔ تیسرا واقعہ زمین میں دھنسنے کا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یہ کون سا واقعہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور پر جو حدیث میں ذکر ہے زمین میں دھنسنے کا واقعہ، ہو سکتا ہے یہ وہ ہو کہ جب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا اور ابھی وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے اور ان کے لیے آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی استمعوا لہ واطیعوا۔ یہ حرم شریف میں ہوں گے، حج کا زمانہ ابھی گزرا ہوگا، اس حج پر قتل و غارت بہت ہوگی، اس لیے کہ سعودی عرب کا بادشاہ انتقال کر جائے گا اور بادشاہت پر، امارت پر اختلاف ہوگا خاندان میں اور دیگر لوگوں میں۔ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، بادشاہ کس کو بنایا جائے، لڑ پڑیں گے۔ ایک گروہ کہے گا کہ فلاں کو بنائیں، دوسرا گروہ کہے گا فلاں کو بنائیں۔ اس پر لڑائی ہوگی اور وہ حج بغیر امیر کے ہوگا۔ مینا میں جب کنکریاں ماری جا رہی ہوں گی جمرۃ العقبہ پر 10 ذی الحجہ کو، اس وقت لڑائی آپس میں چھڑے گی اور حاجیوں کو قتل کر دیا جائے گا، سامان لوٹ لیا جائے گا، راستے بند ہو جائیں گے، جمرہ عقبہ پر خون ہی خون ہوگا۔ اس موقع پر مختلف اطراف سے آئے ہوئے مشائخ وہ حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی حرم کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر امت کے حال پر رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یہ علماء ان کو پہچان لیں گے۔ مختصر میں یہ عنوان آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، حضرت امام مہدی کے ظہور کی مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یہ 10 محرم، یہ 10 ذی الحجہ جب قتل و غارت ہوگی تو حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا شروع کریں گے، ان کو پہچان لیں گے۔ 7 علماء، 7 مشائخ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہوں گے، علامات کو دیکھ کر کہ اب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے، پہچان لیں گے۔ حضرت امام مہدی سمجھ جائیں گے کہ یہ میری تلاش میں ہیں، وہ انکار کریں گے، وہ فرمائیں گے میں وہ نہیں ہوں جس کی تلاش میں تم ہو، میں تو فلاں ہوں، توریہ کر دیں گے اور یہ کہہ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ اہل مکہ سے تحقیق کریں گے، اہل مکہ کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں آپ ہیں۔ یہ حضرات حضرت امام مہدی کے پیچھے
مدینہ منورہ جائیں گے، ان کو پھر وہاں تلاش کریں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ میرے پیچھے آ گئے، وہ پھر بھاگ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے کہ کہیں مجھے امیر نہ بنا دیں، میرے اوپر خلافت کا بوجھ نہ ڈال دیں۔ وہ پھر پیچھے پیچھے مکہ مکرمہ آئیں گے، یہ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھاگ جائیں گے کہ کہیں مجھے نہ امیر بنا دیں، یہ امارت سے بچنے کی کوشش کریں گے، خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی حضرت امام مہدی کے ظہور کی کہ خود وہ مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ امارت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مشائخ پھر مدینہ منورہ، وہ پھر مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ، اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ 10 محرم کو حضرت امام مہدی کو تلاش کر کے ان کو کہیں گے کہ آپ بیعت کریں، ورنہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل چکا ہے، اور اگر آپ نے بیعت نہ لی تو مسلمانوں کا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ تب حضرت امام مہدی بیعت لیں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان 313 لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس وقت آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی استمعوا لہ واطیعوا۔ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، مہدی آخر الزماں ہیں، ان کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ وہاں حرم میں ہر ایک اس آواز کو سنے گا۔ حضرت امام مہدی بیعت لیں گے، پھر خطبہ دیں گے۔ یہ پھر اپنی اس چھوٹی سی جماعت کو 313 اس جماعت کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ سفیانی کو اطلاع ملے گی جو شام میں ہوگا، وہ ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ عنوان تفصیل طلب ہے، اس لیے میں ذرا مختصر کرتا ہوں۔ وہ حضرت امام مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا جو مدینہ میں لوٹ مار کرے گا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ مقام بیدا پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ لشکر کتنی دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے؟ پورا لشکر زمین میں دھنسے گا۔ دھنسنے والا لشکر اس کو کہا حدیث میں، صرف 2 شخص بچیں گے، ایک جا کر حضرت امام مہدی کو اطلاع کرے گا اور دوسرا سفیانی کو اطلاع کرے گا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور جب یہ دنیا بھر میں پھیلے گی تو شام اور عراق کے ابدال اور بزرگ حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے، اور مشرق سے حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے لشکر روانہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دھنسنا، کیونکہ دھنسنے سے بات یاد آئی تھی تو عرض کر دی مختصر۔ ایک علامات کبریٰ، 10 بڑی علامات حدیث میں بیان ہوئی۔ 3 دھنسنے کے واقعات، ایک مشرق میں جو ہمارا علاقہ ہے ہندوستان، یہ علاقہ سارا، دوسرا مغرب میں یورپ، برطانیہ بھی ہو سکتا ہے، امریکہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارا مغرب، یہاں پہ دھنسنے کا بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ اور نمبر 3 جزیرۃ العرب میں دھنسنے کا واقعہ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو سفیانی کا لشکر دھنسے گا، یہ تیسری بڑی علامت ہو زمین میں دھنسنے کی۔ چوتھی علامت ایک دھواں نمودار ہوگا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن سورۃ دخان میں بھی فرمایا۔ اس کا نام ہی سورۃ دخان ہے، دخان دھوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھواں ہوگا اور وہ ایک دردناک عذاب ہوگا، اور اس دھوئیں سے مسلمانوں کو تو ہلکی پھلکی سی تکلیف ہوگی معمولی، لیکن کفار کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیوشن ہے اور یہ جو سموگ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ دھواں ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہی بڑھتے 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 پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اس کی مفسرین نے مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ اب دوبارہ فنائیت کی طرف چل پڑے اور اس کا دھواں بن جائے، کیونکہ اس کا ذکر ہے آسمان سے دھواں آئے گا۔ یہ جو دھواں ہے یہ تو ہماری زمین سے پیدا ہوا ہے، یہ جو جس کو ہم سموگ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے یہ فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، یہ سب جمع ہوتے ہیں تو سموگ بن جاتا ہے۔
ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر تو نہیں ہے یہ سموگ، ہے تو ہمارے جیسے ملک کے اندر ہی ہے، اور وہ دھواں پوری دنیا میں ہوگا، پوری دنیا میں۔ 4 علامتیں ہو گئیں۔